اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ التین والتین والزیتون وطور السینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ تین کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ان آیات کو باقاعدہ گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے قابل ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور وہ ٹاپک ہے فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ ابھی چونکہ ہمارا فعل ماضی ہی چل رہا ہے تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ فعل ماضی میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، فعل ماضی میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس میں صرف بات آپ نے سمجھنی ہے، کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے آگے چل پڑنا ہے، کیونکہ اس کی پریکٹس ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کو میں سامنے رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو ٹاپک ہے ہمارا فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا۔ ہم نے فعل ماضی کا ایک صیغہ کیا تھا ذہبہ، پہلا صیغہ ہے، اور یہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے۔ ابھی باہر کچھ نظر نہیں آ رہا، لہذا اس کے اندر اس کا فاعل ہوگا جو کہ ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ٹھیک، ہوا اس کا فاعل ہے اور اس کا ترجمہ آپ نے کر دیا وہ گیا، وہ چلا گیا۔ اب اس جملہ فعلیہ میں، یعنی وہ جملہ فعلیہ جس کا فعل ماضی ہے، اس میں زور پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کا الگ طریقہ تھا، انا لام استعمال کیا گیا تھا۔ یہ نہیں کہ اب آپ یہاں بھی انا اور لام استعمال کر لیں، ہر ٹاپک جو بھی آپ پڑھیں گے اس کو اسی کی حدود میں رہتے ہوئے پڑھیں گے۔ انا اور لام کا استعمال جملہ اسمیہ میں زور کے لیے تھا، آج ہم کر رہے ہیں فعل ماضی میں زور پیدا کرنا، انشاءاللہ کل ہم کریں گے فعل مضارع میں زور پیدا کرنا۔ تو ماضی کا زور الگ طریقے سے شو کیا جائے گا، مضارع کا زور الگ طریقے سے شو کیا جائے گا۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو ماضی میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، فعل ماضی میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کے شروع میں ایک حرف لگا دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے قد۔ قد عام طور پہ جب آپ قرآن مجید میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو قد کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے تحقیق۔ اب وہ تحقیق ظاہر بات ہے ہمارے آج کل جو اردو استعمال ہوتی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، لہٰذا سمجھ ہی نہیں آتی۔ ترجمہ اگر آپ کو اس جملے کا ملے تو کچھ یوں ملے گا کہ تحقیق وہ گیا، تو بس آپ یقین کر لیں گے جی تحقیق وہ گیا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جہاں بھی قد نظر آئے مصحف میں اور اس کے بعد فعل ماضی ہو، اس کے بعد فعل ماضی ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ماضی میں زور پیدا کیا گیا۔ اس کا ترجمہ ہم دو طریقے سے کر سکیں گے۔ ایک طریقہ یہ، ہم کہیں گے یقیناً وہ چلا گیا، کہ واقعی وہ چلا گیا، اور ایک طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ وہ جا چکا ہے، وہ جا چکا ہے۔ اب یہ جا چکا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، تو گویا یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات یہ آ گئی کہ اگر ماضی کے ساتھ قد لگا ہوا ہو تو آپ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم لے سکتے ہیں، یعنی زمانہ قریب میں کام مکمل ہو چکا ہے۔ تو قد ذہبہ، یقیناً وہ چلا گیا، واقعی وہ چلا گیا، یا وہ جا چکا ہے۔ اب آپ نے جتنے بھی فعل ماضی بنائے ہیں نا، ان سب کے شروع میں قد لگائیں اور ماضی میں زور پیدا کر لیں۔ اب اس میں میرا خیال ہے سے زیادہ بات سمجھانے والی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید سے میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی بیٹے کے لیے، الفاظ جو حضرت زکریا علیہ السلام کے تھے وہ میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے، ابھی آپ کو پوری وکیبلری اس کے لیے چاہیے۔ تو جب وہ پوچھ رہے تھے کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا،
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، قد بلغت، بلغت تو میں، یعنی با لام اور غین پہنچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بلغت میں پہنچ گیا، قد بلغت میں پہنچ چکا ہوں، قد بلغت من الکبر عتیا، ایک تو میری بیوی بانجھ ہے اور دوسرے میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ قد بلغت من الکبر عتیا، تو وہاں پر آپ اس کو جب چکا ہوں کے ساتھ ترجمہ کریں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یقیناً میں پہنچ گیا، وہ مزہ نہیں آئے گا وہاں پر، میں پہنچ چکا ہوں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا نا آگے سے، قَالَ كَذَلِكَ، کہا کہ ایسے ہی ہوگا، قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا ہے، وَهُوَ هَيِّنٌ، اور یہ آسان ہے مجھ پر، اور پھر ساتھ آگے الفاظ فرمائے کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ من قبل ولم تک شیئا، خلقت کا، جی ترجمہ کریں، خلقت میں نے پیدا کیا، کا تجھے، میں نے پیدا کیا تجھے، قد خلقت کا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا جبکہ تو بھی کوئی چیز نہیں تھا، ٹھیک؟ تو قد خلقت کا، قد بلغت۔ اسی طرح آپ کا 28واں پارہ ذرا دیکھیں، 28واں پارہ جو اس کے شروع کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ قد سمع اللہ، سمع فعل، اس میں جلالہ فاعل، اللہ نے سن لیا، ٹھیک ہے؟ قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ سن چکا ہے۔ اب یہاں پر چکا کی بجائے سن لیا ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ہی ہے نا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے سن لی ہے بات، قول اللتی تجادلک فی زوجہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مؤنث کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے زوج کے بارے میں۔ تو قد کتنا خوبصورت آپ کو ملے گا۔ بہرحال فعل ماضی میں زور پیدا کرنا ہے، اس کے شروع میں قد لگا دیں، ایک زور آ گیا، ڈبل زور لانا چاہتے ہیں، ڈبل زور، تو جہاں پر قد لگا ہوا ہے نا اس قد سے پہلے لام بھی لگا دیں، یہ بن جائے گا لقد، لقد، کلیئر؟ جہاں بھی لقد نظر آئے گا اس کا مطلب ہے ڈبل زور ہے، جہاں بھی لقد آپ کو نظر آئے گا قرآن مجید میں ماضی سے پہلے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر زور جو ہے وہ دگنا ہے، ڈبل ڈوز ہے۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ جہاں بھی لقد ہوگا قرآن مجید میں وہاں پر شروع میں قسم بھی لازمی کھائی گئی ہوگی، یعنی میں کہوں گا واللہ لقد ذہب، جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی یہ اسلوب پڑھے تھے نا، سمپل زور انا یا لام کے ذریعے، ڈبل زور انا اور لام دونوں کے ذریعے، اس سے مزید زور ساتھ قسم بھی شامل کر لیں، اور اس کی ایگزامپل دیکھی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب فعل ماضی میں آپ زور دیکھ رہے ہیں، سنگل زور قد، ڈبل زور لقد، اور ساتھ لازماً جو ہے قسم بھی ہوگی۔ اور یہ اسلوب دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں سورۃ التین کی، والتین، غور کیجئے گا، والتین، التین انجیر کو کہتے ہیں، اور التین جو ہے یہ مجرور ہے، سٹارٹ ہی ہو رہا ہے واو سے، تو ظاہر بات ہے یہ واو قسمیہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس کا ثبوت مل رہا ہے کہ اسم جو ہے اگلا مجرور ہے، تو گویا قسم کھائی انجیر کی، والتین، پھر والزیتون، قسم ہے زیتون کی، پھر قسم کھائی والطوری، طور کہتے ہیں پہاڑ کو، اور کون سا پہاڑ؟ سینین، سینین کا پہاڑ،
کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ اضافی. پہلا لفظ الف لام کے بغیر تنوین بھی نہیں ہے, دوسرا مجرور. سینینا مجرور ہے, اینا کی آواز آ رہی ہے نا, بس اینا کی آواز آگے مجرور ہے. اب سینینا کے بارے میں اختلاف ہے بہرحال کہ یہ لفظ جو ہے یہ سینا اور سینا جو ہیں اس کے ایکولنٹ ہے. سینین, سینونا, سینینا, یا پھر یہ سینین لفظ جو ہے یہ غیر منصرف لفظ ہے, غیر منصرف لفظ ہے, اور یہ اصل میں تھا سینینو, سینینو. غیر منصرف جب مجرور ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے, تو سینینو سینینا ہو گیا. تو یہ دو مختلف آراء ہیں اس لفظ کے بارے میں. بہرحال آپ اینا والی بات کو سامنے رکھیں گے تو جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ اینا جو ہے وہ مجرور ساؤنڈ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, منصوب بھی ہو سکتی ہے, ہاں مرکب اضافی میں اینا کی ساؤنڈ آ رہی ہو تو وہ مجرور ہی ہوتی ہے. تو سینین کے پہاڑ کی قسم کھائی. اور پھر چوتھی قسم وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اس میں اشارہ آ گیا ساتھ ہی الف لام والا اسم ہے, پکا مرکب اشاری, پکا مرکب اشاری. مرکب اشاری میں اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مشار الیہ سے. مشار الیہ مجرور ہے لہذا کنفرم ہو گیا کہ واو بھی قسمی ہے. اور حاضل بلدی ترجمہ ہوگا یہ شہر, یعنی اس شہر کی قسم. آگے الامین لفظ کو دیکھیں, الامین پر الف لام ہے, معرفہ ہے تو البلد بھی معرفہ ہے. البلد مجرور ہے تو الامین بھی مجرور ہے. البلد واحد ہے تو الامین بھی واحد ہے. البلد مذکر ہے تو الامین بھی مذکر ہے. گویا الامین البلد کی صفت ہے, یعنی البلد موصوف, الامین اس کی صفت. موصوف صفت سے مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی جو ہے اس حاضہ کے لیے مشار الیہ, حاضہ آپ کا اشارہ, اشارہ اور مشار الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. اور مرکب اشاری ہو کر یہ اس واو جار کے لیے مجرور ہوئے, اور جار اور مجرور مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری. تو مرکب ودن مرکب, مین مرکب جاری ہے, اس مرکب جاری میں جو مجرور ہے وہ مرکب اشاری ہے, اور وہ جو مرکب اشاری میں مشار الیہ ہے وہ مرکب توصیفی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, قسم ہے اس امن والے شہر کی. ان چاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا اس کو نوٹ کیجئے گا. فرمایا لقد, آ گیا نا لقد, قسم لام اور قد. لقد خلقنا, جی خلقنا ہم نے پیدا کیا. لقد خلقنا ہم نے پیدا کیا. کس کو مفعول چاہیے؟ الانسان, انسان کو. خلقنا فعل فاعل, الانسان مفعول, اور فی احسن تقویم. ہاں جی, فی احسن تقویم کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. اور مجرور جو ہے وہ کون سا مرکب ہے؟ اضافی. تو دیکھیں فعل فاعل مفعول اور متعلق, جملہ فعلیہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو اتنا حصہ ہمارا الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا. اس پہ مزید آپ بات کر سکتے ہیں کہ التین انجیر کی قسم کھائی کیوں, زیتون کی کیوں کھائی, پھر جن کی قسمیں کھائی ہیں ان میں کوئی مناسبت بھی نظر نہیں آ رہی ہمیں. یہ دو پھل ہیں, یہ پہاڑ ہے, یہ شہر ہے مکہ, صحیح, امن والا شہر مکہ ہی ہے نا. تو کوئی
مناسبت مطابقت بھی نظر نہیں آ رہی. تو پھر غور کرنے والوں نے غور کیا اور اس رزلٹ پہ پہنچے کہ اصل میں اگر تھوڑا سا غور کیا جائے اس قسم سے تو جگہ مراد ہے مکہ, اور طور سینین سے بھی جگہ مراد ہے, ٹھیک ہے, اور التین اور الزیتون سے بھی جگہ ہی مراد ہے. وہ جگہیں جہاں پر یہ دونوں پھل بکثرت پائے جاتے ہیں. لہذا جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ شام فلسطین کا ایریا جو ہے وہاں پر یہ انجیر اور زیتون کثرت سے پائے جاتے ہیں. پھر مزید انہوں نے غور کیا جگہوں کی قسمیں کھا کے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. مزید غور ہوا تو اس نتیجے پہنچے کہ اصل میں جگہیں مراد نہیں ہیں, ان جگہوں کی پرسنالٹیز مراد ہیں. مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, طور سینین موسیٰ علیہ السلام, اور شام اور فلسطین تمام انبیاء کا مسکن. ان پرسنالٹیز کو گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا کہ یہ بھی انسان ہی تھے, کیونکہ بعض اوقات انسان جو ہے اس دنیا میں جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے نا تو بعض اوقات انتہائی مایوس ہوتا ہے. آپ کا انسانوں سے ہی واسطہ پڑتا ہے نا, آپ کو گھر میں کوئی چھوٹا سا کام بھی کروانا ہو تو اس کے لیے آپ مشینوں کو تو نہیں بلاتے نا, نہ جانوروں کو بلاتے ہیں. کون آتا ہے؟ انسان ہی آتا ہے نا. اور جس انسان کو آپ کہتے ہیں ایک نل ہی آپ کا خراب ہو جائے تو وہ کہتا ہے جی 5 منٹ میں آیا, اور وہ 5 منٹ کبھی نہیں ہوتے, وہ رستے میں ہوتا ہے اور وہ رستہ کبھی ختم نہیں ہوتا, ہفتے گزر جاتے ہیں. اور پھر دھوکہ, فراڈ, وعدہ خلافی, جھوٹ, بد دیانتی, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار انسان میں خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ انسان مزہ نہیں آیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو انسان تھے, ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. انسان جو ہے یہ 2 وجودوں کا مرکب ہے, آپ جانتے ہیں. ایک وجود جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس وجود کو کہا جاتا ہے یہ حیوانی وجود ہے انسان کا, اور دوسرا وجود جو ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ اس کا روحانی وجود ہے. ان دونوں وجودوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کمبائن کیا ہے کہ آج تک سائنس جو ہے وہ سمجھ نہیں پائی کہ کیسے جڑے ہوئے ہیں آپس میں. اب یہ جو حیوانی وجود ہے یہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا. اس کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا, لہٰذا اس کی تمام ضروریات, اس کی خوراک, سب کچھ مٹی میں رکھ دیا. کھاتا کہاں سے؟ مٹی سے. بلکہ آپ اگر غور کریں تو بچہ سٹارٹ ہی مٹی کھانا سے شروع کرتا ہے. جو کھاتا ہے مٹی سے اگتا ہے, گوشت کھاتا ہے مٹی سے آتا ہے. آپ کہیں گوشت مٹی سے کہاں آتا ہے؟ تو جو جانور ہوتے ہیں وہ کہاں چرتے ہیں؟ چارہ کہاں سے؟ مٹی سے کھاتے ہیں نا. تو خوراک ساری کی ساری اس کی مٹی میں رکھ دی. جب یہ مر جائے گا, اس کا وہ کنیکشن ختم ہو جائے گا روح کے ساتھ, تو کہاں جائے گا؟ مٹی میں. مٹی سے پیدا کیا, مٹی میں واپس بھیج دیا. لیکن وہ جو روحانی وجود ہے, روح جسے کہتے ہیں, اسے مٹی سے نہیں پیدا کیا, وہ نور ہے. اب اللہ تعالیٰ دونوں وجودوں کا خالق ہے, اس کی خوراک مٹی میں رکھ دی تو اس وجود کی خوراک بھی کہیں نہ کہیں رکھی ہے نا. اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہاں سے آیا. لہٰذا جب دونوں کا کنیکشن ختم ہوتا ہے تو یہ واپس وہاں چلا جاتا ہے. تو اب اس کی خوراک بھی وہیں سے آنی چاہیے نا, تو اس کی خوراک بھی وہیں سے آتی ہے. اب بس اصل بات یہ ہے کہ جو جس وجود پر کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ اسے ہی پالش کرتا ہے. جنہوں نے روحانی وجود کو پالش کیا وہ صرف نبی نہیں بن سکے, کیونکہ نبی جو ہے یہ ٹوٹلی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ
شہید کہلائے، صدیق کہلائے، نبی نہیں بن سکے، کہاں تک پہنچ گئے؟ اور جنہوں نے اس وجود پہ کام کیا وہ اس حد تک گیا کہ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس نے تو جانور سے بھی گھٹیا حرکت کی ہے۔ قبروں میں سے لاشیں نکال کر ان کے ساتھ زیادتی کرنا یہ جانور کرتے ہیں؟ جانوروں نے کبھی قبریں پھاڑی ہیں؟ کون پھاڑتا ہے؟ انسان۔ تو یہ وہی انسان ہے جو اپنے اس حیوانی وجود پہ کام کرتے کرتے اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور یہی انسان ہے جو اپنے اس روحانی وجود پہ کام کرتے کرتے اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ صرف نبی نہیں بن سکتا، باقی سب کچھ بن جاتا ہے۔ تو ان کی قسمیں کھائیں، ان کی گواہی پیش کی کہ اگر تمہارے ذہن میں کبھی خیال آئے نا کہ انسان میں خیر نہیں ہے تو انہیں دیکھو، یہ بھی انسان تھے۔ انہیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن تھے تو انسان نا۔ تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ کا، فعل ماضی میں زور پیدا کرنا۔ میں دہرا دیتا ہوں، فعل ماضی میں زور پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قد لگانا ہے۔ قد نظر آئے فعل ماضی سے پہلے تو آپ کو پتہ چلے گا جی ایک زور ہے۔ اس کا ترجمہ آپ یقیناً کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بے شک کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، صحیح، بلا شبہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں جو فٹ بیٹھ جائے وہ ترجمہ کر لیجیے گا۔ اور اگر آپ کو تراجم میں کچھ ایسا ترجمہ ملے، واللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، ذہبہ وہ چلا گیا، تو بس یہ ساری باتیں سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پر 3 عدد زور آئے ہوئے ہیں۔ اس میں نہ آپ کو البتہ کا سمجھ میں آتا ہے، نہ تحقیق کا سمجھ میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی وہ الفاظ ہیں جو کہ ایمفسس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اب استعمال نہیں ہوتے اس لیے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہیں۔ تو آپ کو الحمدللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، وہاں بھی شروع میں آپ کو قسمیں ملیں گی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یقیناً ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کبد کہتے ہیں مشقت کو۔ فی کبد نکرہ، کوئی مشقت، عام مشقت نہیں، بہت ہی بڑی مشقت، بہت بڑی مشقت۔ آپ سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، مشقت کے علاوہ کچھ ملا ہے آپ کو؟ یعنی آپ یہاں بھی اگر بیٹھے ہیں تو مشقت ہی ہے۔ چھوٹے سے تھے، کتابوں کی مشقت، اسکول کی مشقت، اس وقت سے مشقت میں ڈال دیا۔ جب اسکول جانے لگے تو بڑوں کو دیکھتے تھے کہ بڑے تیار شیار ہو کے جاتے ہیں، تو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یار کب ہم بھی بڑے ہوں گے، پریکٹیکل لائف میں آئیں گے۔ جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو میرے خیال میں سب کی یہی آرزو رہی ہوگی کہ کاش بچے ہی رہتے تو ٹھیک تھے۔ مشقتیں بڑھ گئی نا۔ پھر شادی کا شوق، شادی کی مشقت اور بڑھ گئی، بچے ہوئے مشقت اور بڑھ گئی۔ پھر سوچا کہ شاید بچے بڑے ہو جائیں گے تو مشقت کم ہو جائے گی، لیکن بڑے ہونے کے بعد آپ کی مشقت بڑھتی ہی گئی، بلکہ اپنے بچوں کے بچوں کی مشقتوں میں پڑ گئے آپ۔ اور انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ بس میں فارغ ہو لوں پھر میں کچھ کروں گا، اور فارغ انسان ساری زندگی نہیں ہوتا۔ تو یہ مشقت ہے، معمولی مشقت نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان اتنا گھبرا جاتا ہے اس مشقت سے کہ انسان کہتا ہے کہ مر ہی جائے، لیکن ہمارے لیے تو آگے بھی مشقت ہی ہے نا۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اس مشقت سے جان نہیں چھوٹنی مرنے سے پہلے۔ اور پھر اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے،
لیکن پھر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہمارے لیے تو یہ بھی مسئلہ ہے نا. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے جب یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ سر ایک بڑی اچھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اگر قسمت میں ہماری مشقت ہی مشقت ہے تو کیوں نہ اس مشقت کی ڈائریکشن بدل دی جائے. مشقت آپ اللہ کے لیے, دین کے لیے کریں جس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا. مشقت تو ہے زندگی میں, کیونکہ اللہ نے فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو بہت بڑی مشقت میں پیدا کیا. تو جب مشقت لکھی گئی ہے نصیب میں تو ہم اس کے لیے مشقتیں اٹھا رہے ہیں, کیوں نہ اس کے لیے مشقتیں اٹھائیں. لیکن بات وہی ہے کلک کرنے کی, اگر کلک کرے تو بات آگے بڑھتی ہے. بس اللہ کرے کہ ہمیں کلک کر جائے بات. زندگی تو مشقت میں گزرے گی جی آپ کی, لیکن آپ اپنی آخرت کے لیے مشقت کریں, مزہ تب ہے. نصیب میں مشقت ہی ہے آپ کے, دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں تو بس ڈائریکشن چینج کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جی. تو الحمدللہ جی ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو ہمارا آج مکمل ہو گیا کہ فعل ماضی میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں گے فعل ماضی کو ہم نے منفی کیسے بنانا ہے. فعل ماضی کو منفی کیسے بنایا جائے گا. اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگتا ہے نا, تو اب ہم دیکھیں گے فعل ماضی کو منفی ہم نے کیسے بنانا. بورڈ پہ آپ جملہ دیکھ رہے ہیں ذہبا, سمپل ماضی, وہ گیا. ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں زور پیدا کرنا ہے تو آپ نے قد ذہبا کر دینا ہے یا لقد ذہبا کر دینا ہے. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بھی لقد ہوگا تو پیچھے قسم ہوگی, چاہے وہ قسم لفظوں میں ہو یا نہ ہو, انڈرسٹوڈ ہے کہ قسم ہوگی. کلیئر. ذہبا وہ گیا, میں کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں گیا. تو نوٹ کر لیں ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں بھی ما لگایا جاتا ہے. ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگاتے ہیں, اور ما ایک حرف ہے. کلیئر. جس طرح جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا تھا وہ حرف تھا. ماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگے گا اور جملہ منفی ہو جائے گا ما ذہبا وہ نہیں گیا. اب جتنے جملے آپ نے بنائے ہیں ان سب کے شروع میں ما لگا کر انہیں منفی بنا لیں. اس میں اور کیا پریکٹس کراؤں آپ کو, بات سمجھ میں آ گئی نا. چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ آپ نے ماضی کو منفی بنانا ہے تو اس کے شروع میں ما لگا لیں بس. ما جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آیا تھا تو اس نے اس کی خبر کو منسوب کیا تھا. یہاں تو کوئی ایسا چکر نہیں ہے نا خبر اور مبتدا والا, بس سمپل اس نے جملے کو منفی بنا دینا. قرآن مجید میں آپ کو ایگزامپلز ملیں گی تو وہ چند ایگزامپلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ربحت تجارتہم. جی کوشش کریں الفاظ کو پہچاننے کی. جی یہاں سے شروع ہو جائے نا. ربحت ماضی ہے نا, صیغہ پہچان لیا نا. ماضی کون سے؟ چوتھا. پہلا اور چوتھا ہے. پہلے اور چوتھے میں سے ہو تو فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے, تو اس کا فاعل یا تو اس کے اندر ہوگا یا باہر ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے کنفرم نہیں کرنا, آگے دیکھیں گے کوئی مرفوع نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا. آگے ہے تجارتہم. مرکب ہے یا مفرد ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ اضافی. تجارت اسم ہے نا, تجارت اسم ہے نا. اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر لگی ہوتی ہے پکا مرکب اضافی ہوتا ہے. اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر لگی ہوتی ہے پکا مرکب اضافی. مرکب اضافی اور مرکب اضافی میں اعراب کہاں سے دیکھتے ہیں؟ مضاف سے. مضاف کا اعراب کیا ہے؟ مرفوع. تو مرفوع کس کا اعراب ہوتا ہے؟ فاعل کا. تو اب آپ کہہ دیں گے کہ ربحت کا فاعل جو ہے وہ تجارت ہے, یعنی تجارتہم ہے. تو ربحہ کے معنی ہوتے ہیں نفع دینا, فائدہ مند ہونا. ما شروع میں لگا ہوا ہے منفی بنانے کے لیے. ما ربحت تجارتہم, کیا ترجمہ کریں گے؟ ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. ٹھیک ہے, ان کی بزنس نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو بزنس پھر کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ کوئی فائدہ تو
پارٹنر آپ کا اللہ ہو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اسی طرح قرآن مجید میں اور ایک دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا قول تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ ما قتلوہ. جی ما قتلوہ. جی قتلوہ کون سے فعل ماضی کا تیسرا, 2 میں سے 12 میں سے 12 میں سے تو فاعل ساتھ ہی ہے. کون ہے؟ ہم یعنی واو. ٹھیک ہے, تو قتلو انہوں نے قتل کیا, ہو اس کو, وہی جو کل ہم نے پڑھا تھا جملہ فعلیہ میں مفعول بطور ضمیر. اور جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیسرا صیغہ جو الف والا ہوتا ہے اس کے بعد اگر ضمیر آئے تو الف نہیں لکھا جاتا, وہ یہاں پر پروف بھی ہو گیا. منفی بنا ہوا ہے ما قتلوہ, کیا ترجمہ کریں گے؟ انہوں نے اس کو, ہاں مفعول بھی بولے نا, نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو. اور پھر اپنے اردو محاورے میں لے ہیں, انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اسی پیٹرن پہ, اور نہ سلیب دی انہوں نے اسے. نہ انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں سلیب دی. پھر کیا کیا؟ اس کو پھر واضح کیا. جی جملہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں الفاظ کو پہچاننے کے بعد. حصے کر لیں. رفع فعل ماضی, رفع بلند کرنا, اٹھانا. ٹھیک ہے. اچھا 2 میں سے 12 میں سے 2 میں سے فاعل اندر باہر. ٹھیک ہے, اس میں جلالہ مرفوع ہے, فاعل ہے. تو اللہ نے اٹھا لیا, مفعول لگا ہوا ہے اس کو. کہاں؟ الیہ, اپنی طرف. لفظی ترجمہ ہوگا اس کی طرف اٹھا لیا. تو میں میرے قلم سے لکھتا ہوں, اردو میں ایسے کہتے ہیں, میں اپنے قلم سے لکھتا ہوں. آپ آپ کے قلم سے لکھتے ہو, آپ اپنے قلم سے لکھتے ہو. وہ اس کے قلم سے لکھتا ہے, وہ اپنے قلم سے لکھتا ہے. تو بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور یہی بات چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے آگے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بالا دست ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی زندہ کو بھی اٹھا لے. تو قرآن مجید میں آپ کو ما ماضی سے پہلے نظر آئے گا تو کیا مفہوم دے گا؟ نہیں کا. ایک چھوٹا سا ٹاپک یہ ختم ہو گیا. ایک چھوٹا سا ٹاپک اور شروع کر لیتے ہیں ساتھ, اور وہ ہے ہم نے فعل ماضی میں سوال کا مفہوم کیسے پیدا کرنا ہے, یعنی جملہ فعلیہ کو سوالیہ کیسے بنانا ہے. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے ان ٹاپکس کے لیے پریکٹس کے لیے میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے, سمپل کانسیپٹس ہیں یہ. تو زور کے لیے آپ کو قد, لقد, قسم, منفی بنانے کے لیے ما, اس میں کیا پریکٹس کراؤں آپ کو. اب جملہ فعلیہ اس کو ہم سوالیہ بناتے ہیں, اور چونکہ ہم فعل ماضی ہی پڑھ رہے ہیں ابھی, یعنی فعل ماضی والے جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا, آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ کو بھی ہم نے سوالیہ بنایا تھا, اور وہاں پہلی بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ سوال 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. ٹھیک, ایسے سوالوں کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں. ایسے تھا نا, حروف استفہام یہ کتنے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ آ اور حل. یہ ان سوالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. تو جملہ فعلیہ میں بھی اسی طرح ان سوالوں کے لیے استعمال ہوں گے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے. ذہبہ کا ترجمہ ہے وہ گیا. میں شروع میں لگا دیتا ہوں کیا وہ گیا؟
کیا وہ چلا گیا؟ جواب ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں نا؟ صحیح ہے. آ لگا لیں، حل لگا لیں. حل ذہبا، کیا وہ چلا گیا؟ اذہبا، کیا وہ چلا گیا؟ تو ایسے سوالات جن کا جواب ہاں یا نا میں دیا جا سکتا ہے ان کے لیے فعل ماضی سے پہلے آپ آ یا حل لگا دیں. باقی رہے وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں دیا جا سکتا. مثلا سوال ہو جی کون گیا، آپ یہ نہیں کہیں گے ہاں. صحیح ہے. پوچھا جائے جی وہ کہاں گیا، آپ کہیں گے نہیں. وہ کیوں گیا، آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ملتا. ان کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ اسماء استفہام. اسماء استفہام یاد ہے کون کون سے تھے؟ ذرا لسٹ ان کی بنا لیتے ہیں. ماں تھا، کن معنی میں آتا ہے؟ کیا. من تھا، من کون. اب یہاں پر میں دوبارہ سے نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ ایک دفعہ میں نے پڑھا دی آپ کو، بس صرف ریوائز کروا رہا ہوں. ماں، کیا، من، کون، کیفا کیسے، اینا کہاں، متا اور ایانا کب. اچھا جی. انا، انا کہاں سے، کیوں کر، فرام ویئر. کم کتنا، ہاؤ مینی، ہاؤ مچ. ایون کون سا، وچ کے معنی میں تھا نا. اور پھر ہم نے کچھ حروف جارہ کے ساتھ بھی پڑھا تھا، اس میں لما تھا، کس لیے، کیوں، لما کیوں. پھر ہم نے پڑھا تھا اما، کس چیز کے بارے میں. پھر ہم نے پڑھا تھا مما، کس سے، کس چیز سے. پھر ہم نے پڑھا تھا فیما. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک پڑھا تھا لمن، کس کے لیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب حروف استفہام تو جملہ فعلیہ جو بھی ہوگا نا پورے جملہ فعلیہ کے شروع میں لگیں گے. اسماء استفہام جو ہیں، اسماء استفہام یہ جملہ فعلیہ کا حصہ بنائیں گے. جملہ فعلیہ کا حصہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کا حصہ ہو سکتے ہیں فاعل اور مفعول. فاعل اور مفعول ہو سکتے ہیں نا. تو گویا یہ فاعل بنیں گے یا مفعول بنیں گے، اسی طرح کی شکل نظر آئے گی نا آپ کو. تو دیکھتے ہیں جی. جملہ تھا جی ذہبا، وہ گیا. اب اس کے شروع میں آپ من لگا سکتے ہیں. من ذہبا، کون گیا. اب یہاں پر یہ جملہ فعلیہ نہیں بنے گا بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا. من مبتدا ہو جائے گا اور ذہبا اس کے لیے خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کون گیا تو فاعل کی جگہ پہ کون آ رہا ہے نا. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسے آپ کو جملہ اسمیہ ہی ماننا پڑے گا. بہرحال یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بحث ہے، اس کو ابھی چھوڑتے ہیں. ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. مثلا ذہبا کے شروع میں لگا دیتا ہوں اینا. اینا ذہبا، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کہاں گیا. ذہبا کے شروع میں لگا دوں متا، وہ کب گیا. قرآن مجید میں ہے کم لبستہ، کم لبستہ. جی دیکھیے ماضی ہے کہ نہیں ہے. لبستہ، کم لبستہ. لبستہ تو ٹھہرا، کم کتنا، تو کتنا ٹھہرا. جواب دے گا لبستو، میں ٹھہرا، یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا بعض حصہ. تو ذہبا لما، لما ذہبا، کیوں گیا. اصل میں آپ کو کیا آنا چاہیے، اسماء استفہام کے اور حروف استفہام کے معنی آنے چاہیے بس. کلیئر. ماں کا استعمال آپ کو بتا دیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی اکلتا، اکلتا تو نے کھایا، اکلتا تو نے کھایا. اکلتا کیا کھایا، اکلتا الطعام، تو نے کھانا کھایا. یہ پازیٹیو جملہ ہے جس میں فعل فاعل مفعول نظر آ رہا ہے نا. اکلتا الطعام، تو نے کھانا کھایا. اب میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں تو نے کیا کھایا، تو نے
کھایا اکلتا آئے گا نا, تو نے کھایا. کیا کے لیے ماں لگے گا, کوشچن ورڈ شروع میں لگتا ہے نا, تو آپ کہہ دیں گے ماں اکلتا, تو نے کیا کھایا. اب یہ ماں کیا تھا, مفعول بھی ہی تھا نا, تو مفعول تو فعل سے پہلے آ سکتا ہے, مفعول تو فعل سے پہلے آ سکتا ہے, لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. اس بات کو اچھی طرح پہلے باندھ لیں. جملہ فعلیہ کہتے کسے, جو فعل سے شروع ہو, ٹھیک ہے. اچھا, اور جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں, جو اسم سے شروع ہو اور وہ اسم جو ہے وہ مرفوع بھی ہو, مرفوع بھی ہو, ٹھیک ہے نا. مفعول سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا, جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی یہ بات ٹیکنیکل سی ہے, تھوڑی سی انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گی. بہرحال ایک آخری لفظ, اس کی بھی ایگزامپل دے کے تو بات کو ختم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں قرأتو, کیا ترجمہ ہوگا, میں نے پڑھا, میں نے پڑھا, کیا پڑھا, سورۃ الملک, میں نے سورہ ملک پڑھی, میں نے سورہ ملک پڑھی. آپ کسی سوال کرتے ہیں کہ قرأتا, تو نے پڑھا یا تو نے پڑھی, کون سی صورت, کون سی کے لیے کیا لگے گا, ایون لگے گا نا. اور ایون کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے, اور یہ مضاف ہو کر آتا ہے, اور بالکل زیدن کی طرح اس کا اعراب آتا ہے, زیدن زیدن زیدن, ٹھیک ہے. تو قرأتا, تو نے پڑھا, کون سی صورت, ایا سورتن. اب کوشچن ورڈ شروع میں آئے گا, اس کو میں شروع میں لے آؤں گا اور کہوں گا ایا سورتن قرأتا, منصوب ہی رہے گا. مفعول بھی ہی فعل سے پہلے آ سکتا ہے, فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. بس یہ بات آپ یاد رکھیں. باقی کویسچن ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں, کیونکہ جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم فعل مضارع کے لیے سوالیہ بنانے کے جو لفظ استعمال کریں گے وہ بھی یہی ہوں گے. تو یہ کویسچنز آپ کو آنے چاہیے. تو 3 ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں جی اس لیکچر میں. ماضی میں زور پیدا کرنا, ماضی کو منفی بنانا, اور ماضی کے ساتھ جملہ سوالیہ بنانا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.